السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ڈاکٹر صاحب انسانی روح کا وزن معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس نے نیو یارک کے چند ڈاکٹروں کو ساتھ ملایا اور مختلف طریقے وضع کرنا شروع کر دیے۔ یہ لوگ بالآخر ایک طریقے پر متفق ہو گئے۔ ڈاکٹر نزع کے شکار لوگوں کو شیشے کے باکس میں رکھ دیتے تھے۔ مریض کی ناک میں آکسیجن کی چھوٹی سی نلکی لگا دی جاتی تھی اور باکس کو انتہائی حساس ترازو پر رکھ دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر باکس پر نظریں جما کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مریض آخری ہچکی لیتا تھا، اس کی جان نکلتی تھی اور ترازو کے ہندسوں میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تھی۔ ڈاکٹر یہ کمی نوٹ کر لیتے تھے۔ ان لوگوں نے 5 سال میں 1200 تجربات کیے۔ 2004 کے آخر میں ٹیم نے اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن 67 گرام ہوتا ہے۔ ٹیم نے اپنی تھیوری کے جواز میں 1200 انتقال شدہ لوگوں کی تاریخ بیان کی۔ ٹیم کا کہنا تھا کہ ان کے باکس میں رکھا شخص جو ہی فوت ہوتا تھا اس کا وزن 67 گرام کم ہو جاتا تھا، لہذا وہ 1200 تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی روح کا وزن 67 گرام ہوتا ہے۔ اسی قسم کے تجربات لاس اینجلس کے ایک ڈاکٹر ابراہام نے بھی کیے۔ اس نے انتہائی حساس ترازو بنایا۔ وہ مریض کو اس ترازو پر لٹاتا، مریض کے پھیپھڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتا اور اس کے مرنے کا انتظار کرتا۔ ڈاکٹر ابراہام نے بھی سینکڑوں تجربات کے بعد اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن 21 گرام ہے۔ ابراہام کا کہنا تھا کہ انسانی روح اس 21 گرام آکسیجن کا نام ہے جو پھیپھڑوں کے کونوں، کھدروں، درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے۔ موت ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پر وار کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی تہوں میں چھپی اس 21 گرام آکسیجن کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور یوں انسان فوت ہو جاتا ہے۔ نیو یارک کے ڈاکٹروں کا اندازہ درست ہے یا ڈاکٹر ابراہام کا؟ یہ فیصلہ ابھی باقی ہے۔ تاہم یہ طے ہو چکا ہے کہ انسانی روح کا وزن گراموں میں ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے 21 یا 67 گرام زندگی خارج ہوتی ہے اور ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ڈاکٹر ابراہام کی تھیوری پر بنی ایک فلم دیکھی تو اس میں بھی انسانی روح کو 21 گرام قرار دے دیا گیا تھا۔ لہذا اگر ہم فرض کر لیں کہ ہمارے جسم میں بھاگنے دوڑنے والی زندگی کا وزن محض 21 گرام ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 21 گراموں میں ہماری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ اس میں ہماری نفرتیں کتنی ہیں؟ ہمارے ارادے کتنے ہیں؟ ہمارے منصوبے، ہماری ہیرا پھیریاں، ہمارے سمجھوتے، ہماری چالاکیاں، ہمارے لالچ، ہماری سازشیں اور ہماری اب تک زندہ رہنے کی تمنا کتنے گرام ہے؟ ان 21 گراموں میں ہماری ہوس، ہماری لیبرل ازم، ہماری آزاد خیالی اور ہماری بہادری کا کتنا وزن ہے؟ ان 21 گراموں میں ہمارے حوصلے، ہماری قوت برداشت، ہماری جرت، ہماری خوشامد، ہماری پھرتیوں، ہماری عقل اور ہماری فہم کا کتنا حصہ ہے؟ ان 21 گراموں میں ہم نے خوشامد کو ہنر کی شکل دے دی ہے۔ ہم روزانہ لاکھوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ہم 1 منٹ میں 10 مرتبہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے 600 جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم داڑھی اور نماز کو خوف کی شکل دے رہے ہیں اور ہم ظالم سے نفرت کرنے والے ہر شخص کو مجرم سمجھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ان ساری سوچوں، ہمارے ان سارے خیالات اور ہماری ان ساری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ اور ان 21 گراموں میں ہماری گردن کی آکڑ، ہمارے لہجے کے تکبر اور ہماری نظر کے غرور کا بوجھ کتنا ہے؟ اور ہم ان 21 گراموں کی مدد سے قدرت کا کتنی دیر تک مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ان 21 گراموں کے ذریعے قدرت کے فیصلوں سے کتنی دیر بچ سکتے ہیں؟
یہ 21 گرام ہمیں کتنی دیر تک وقت کی آنچ سے بچا سکتے ہیں؟ یہ 21 گرام کب تک ہمارے غرور کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اور یہ 21 گرام ہمارے منصوبوں اور ہماری خواہشوں کی کتنی دیر نگہبانی کر سکتے ہیں؟ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ تبت کے لوگ 21 گراموں کی زندگی کو موم سمجھتے ہیں، لہذا یہ لوگ صبح کے وقت موم کے 10-20 مجسمے بناتے ہیں اور یہ مجسمے اپنی دہلیز پر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر مجسمہ ان کی کسی نہ کسی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے۔ 3/4 دن میں جب سورج کی تپش میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ مجسمے پگھلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ شام تک ان کی دہلیز پر موم کے چند آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ یہ لوگ ان آنسوؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا یہ تھی میری ساری خواہشیں؟ اور اس کے بعد ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور یہ کائنات کی اس طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جو ہمارے 21 گرام کی اصل مالک ہے، جس کے حکم سے ہماری سانسیں چلتی ہیں اور ہمارے قدم اٹھتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ ہمارے بدن میں 1 منٹ میں 87 کروڑ حرکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک دن میں 68,000 خیال آتے ہیں۔ ہم ایک دن میں 10,000 منصوبے بناتے ہیں، لیکن اگلے دن یہ سارے خیال، یہ سارے منصوبے اور یہ ساری کروٹیں ہمارے ذہن کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہ سارے خیالات، یہ سارے منصوبے اور یہ ساری حرکتیں بھی انہی 21 گراموں کی مرہون منت ہیں۔ لیکن آپ انسان کا کمال دیکھیے، 150 گرام گندم، 8 اونس انگور اور کسی ایک وزیر کی خوشامد اس کے 21 گراموں کو خدا بنا دیتی ہے۔ یہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ اپنی ذات کو دنیا کی بقا قرار دے دیتا ہے، یہ خود کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ محض 21 گرام، محض ایک سانس، محض ایک ہچکی، محض ایک چھینک، محض ایک جھٹکا، محض ایک بریک، محض دماغ کا ایک ہلکا جھٹکا اور محض دل کے اندر اٹھتی ہوئی ایک لہر، اور بس۔ ہم نے کبھی سوچا 21 گرام کتنے ہوتے ہیں؟ 21 گرام لوبیے کے 14 دانے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ٹماٹر، پیاز کی ایک پرت، ریت کی 6 چٹکیاں اور 5 ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہماری اوقات، لیکن ہم بھی کیا لوگ ہیں؟ ہم 21 گرام کے انسان خود کو خربوں ٹن وزنی کائنات کے خدا سمجھتے ہیں۔ ہم 21 گرام کے انسان خود کو کروڑوں انسانوں کا حکمران سمجھتے ہیں۔ ہم وقت کو اپنا غلام اور زمانے کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بس ذرا سی تپش کی دیر ہے اور ہمارے اختیار، ہمارے اقتدار کی موم پگھل جائے گی۔ ہم شام تک موم کا آنسو بن جائیں گے، ہمارے 21 گرام مٹی میں مل جائیں گے، ہم تاریخ کی سروں تلے دفن ہو جائیں گے اور 21 گرام کا کوئی دوسرا خدا ہماری جگہ لے لے گا اور بس ختم۔ کاش ہم روز موم لیں، اپنی ذات کا مجسمہ بنائیں، یہ مجسمہ اپنے اقتدار کی دہلیز پر رکھیں اور پھر اسے آنسو بنتا دیکھیں اور اس کے بعد سوچیں، دنیا میں اگر فرعون جیسے لوگ نہیں رہے تو ہم کتنی دیر رہ لیں گے؟ دنیا سے اگر محمد علی کلے جیسا شخص رخصت ہو گیا تو ہم یہاں کتنی دیر رہ لیں گے؟ یہ ہمارے 21 گرام کی زندگی سے کتنا دیر وفا کر لیں گے؟ ہم ان میں کتنی دیر بس لیں گے؟ ہمارے یہ 21 گرام کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ خدا را اپنے 21 گرام کو آج وقت نکال کر ضرور سوچئے گا۔ اللہ اکبر دوستو، ضرور سوچئے گا۔ ایک بہت ہی دلچسپ اور انسان کو اندر تک ہلا دینے والی یہ داستان تھی۔ دوستو ہمیں سوچنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر دوستو، بغداد کے ایک خلیفہ کو اپنے بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے، وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رات کو ایک شمع روشن کر دے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمع روشن تھی۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔
اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجود لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے، اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پہ شمع روشن تھیں۔ کتنا حسین منظر ہوگا نا، ہر گھر میں کھڑکی پہ روشن شمع صرف روشنی کی نوید نہیں سنا رہی تھی، بلکہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ وہ شمع اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لرزتے شعلوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمع روشن ہوگی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط ساتھ رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے بنیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر اسے حساب و کتاب کے بھنور میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کی حامل نسل کی تربیت اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے اہم مقاصد سے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ٹی وی پہ بیٹھ کے مارننگ شوز میں لا یعنی عنوانات پر بحث اور فضول اور بے مقصد کاموں کی طرف اپنی ہی جیسی عورتوں کو راغب کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو انعامی مقابلوں میں چھینا چھپٹی کر کے 2 ٹکے کے تحفے حاصل کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا۔ تو دوستو بات چل رہی تھی بغداد کے خلیفہ کے بیٹے کی شادی کی، تو یوں اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، یعنی ایک اللہ والی اور پڑھی لکھی خاتون سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے اپنے شاگرد حاتم رحمت اللہ تعالی سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا استاذ محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا؟ حاتم رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، قبر میں جانے تک ہر ایک کا محبوب ہے۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ نمبر 2، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، اس فرمان پر کہ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ نمبر 4، لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب و نسب، دنیاوی جاہو منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دی۔ ادھر فرمان الہی میں نے دیکھا جس کا ترجمہ ہے کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ نمبر 5،
لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان میں نے دیکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر و اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کش ہو گیا، اور مجھے یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق کی عداوت اور بغض سے مجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ نمبر 6، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں تو اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، یعنی 7واں نمبر، لوگوں کو دیکھا کہ پارانان روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ کو دیکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا اللہ ذمہ دار نہ ہو۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں۔ اس رزق کی طلب میں نے ترک کی جو اللہ کے ذمے ہے، میں تو اس میں لگ گیا جو میرے ذمے ہے، اور جو اللہ کے ذمے ہے اللہ وہ خود مجھے عطا کرے گا۔ نمبر 8، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی اپنے بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو مجھے یہ ارشاد ملا جس کا ترجمہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، اپنے خدا پر بھروسہ کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو میں نے پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل۔ دوستو حقیقت بھی یہی ہے دنیا کی، اگر انسان ان 8 باتوں پر عمل کر دے تو انسان یہ دنیا کے جمیلوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہوں اور بہت ساری ایسی باتوں سے بچ جاتا ہے جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان 8 باتوں پر عمل کیا جائے اور ان 8 باتوں کو شیئر کیا جائے، اور اگر دیکھا جائے تو اگر ان 8 باتوں پر عمل ہو جائے تو پورے قرآن پر اور پورے اسلام پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں اور دوسرے دوستوں کو بھی یہ بتائیں۔ تو دوستو الحمدللہ ہمارے اس چینل پر روزمرہ کے اعتبار سے سبق آموز اور اسلامی مستند واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اصلاح اور کسی کی اصلاح کے لیے ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔